السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹوری چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم نماز میں ریاکاری کرنے اور دوسرے دیگر اعمال میں ریاکاری کرنے کے نقصانات اور ان پر عذابات کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور سنیں گے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم آپس میں مسیح الدجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تم پر دجال سے زیادہ خوف ہے؟ ہم نے عرض کی، کیوں نہیں؟ فرمایا، وہ شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اس وجہ سے عمدگی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت اس حصے جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ دجال کو تو کوئی شخص ہی پائے گا، وہ بھی قیامت کے قریب، پھر انسان اس سے بچ بھی سکے گا نہ اس کے پاس جانے نہ اس کے پھندے میں پھنسنے، مگر شرک خفی یعنی ریاکاری کی مصیبت ہر شخص کو ہر وقت درپیش ہے۔ اس لیے یہ آفت دجال سے زیادہ خطرناک ہے۔ میرات المناجی میں ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ممسوح یعنی پونجی ہوئی ہے، یا چونکہ وہ سوائے حرمین شریفین کے باقی ساری دنیا کی سیر کرے گا، لہذا اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ آپ مردے کو چھوڑ کر زندہ کرتے تھے، یعنی آپ مردے کو چھو کر زندہ کرتے تھے اور بیمار کو چھو کر تندرست کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے آپ نے کہیں گھر نہ بنایا، ہمیشہ سفر میں رہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے اور تنہائی میں برے طریقے سے نماز ادا کی، بے شک اس نے اپنے رب کی توہین کی۔ یہاں توہین سے مراد بارگاہ الہی میں ادب کی کمی ہے، کفریہ توہین مراد نہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے پاس اشک بار یعنی روتا ہوا پایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ایک بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، وہ مجھے رلاتی ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جو شخص اللہ پاک کی ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ پاک سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ پاک نیکیوں، پرہیزگاروں، چھپے ہوئوں کو دوست رکھتا ہے۔ وہ کہ غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں، حاضر ہو تو بلائے نہ جائیں، اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ہر غبار آلود تاریک سے نکل جاتے ہیں، یعنی مشکلات اور بلاؤں سے الگ ہوتے ہیں۔ مرآت المناجی میں حدیث پاک کے اس حصے ہر غرد غبار آلود تاریک سے نکل جاتے ہیں کے تحت، یعنی یہ اولیاء اللہ تاریک یعنی اندھیروں، گھروں، غیر مشہور محلوں، نامعلوم بستیوں سے پیدا ہوتے رہیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ وہ حضرات تاریک گرد و غبار والے عقائد، اعمال و شبہات یعنی غلط عقیدوں
برے عملوں اور شک و شبہ والے امور سے نکل جائیں گے، کبھی اس میں پھنسیں گے نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا۔ جب اسے لایا جائے گا تو اللہ پاک اسے اپنی نعمت یاد دلائے گا، تو وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا، یعنی تیرے جہاد اور شہادت کا عوض یعنی بدلہ یہ ہو گیا کہ لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی، تو نے اسی نیت سے جہاد کیا تھا، نہ کہ خدمت اسلام کے لیے۔ پھر اس کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی نہایت ذلت کے ساتھ مرے ہوئے کتے کی طرح ٹانگ سے گھسیٹ کر کنارہ جہنم سے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ جہنم کی گہرائی آسمان اور زمین کے فاصلے سے کروڑ گنا زیادہ ہے۔ اللہ پاک کی ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا، سکھایا اور قرآن کریم پڑھا۔ وہ آئے گا تو اللہ پاک اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، تو وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ پاک اس سے دریافت فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے لیے قرآن کریم پڑھا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن کریم اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا، یعنی تیری یہ ساری محنت خدمت دین کے لیے نہ تھی، بلکہ علم کے ذریعے عزت مال کمانے کی تھی، وہ تجھے حاصل ہو گئے، اب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے بعض علماء نے اپنی کتابوں میں اپنا نام بھی نہ لکھا، اور جنہوں نے لکھا وہ ناموری کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے لکھا ہے۔ پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ پاک نے کثرت سے مال عطا فرمایا تھا، اسے لا کر نعمتیں یاد دلائی جائیں گی تو وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑ وہاں خرچ کیا، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، اور وہ کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا، چنانچہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کی ہوئی حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، معلوم ہوا جیسے اخلاص والی نیکی جنت ملنے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی ریا والی نیکی جہنم اور ذلت حاصل ہونے کا سبب۔ یہاں ریاکار، شہید، عالم اور سخی ہی کا ذکر ہوا، اس لیے کہ انہوں نے بہترین عمل کیے تھے۔ جب یہ عمل ریا سے برباد ہو گئے تو دیگر اعمال کا کیا ہوگا؟ ریا کے حج، زکوٰۃ اور نماز کا بھی یہی حال ہے۔ دیکھا آپ نے پیارے بھائیوں کہ ریاکاری جو کہ خطرناک اور باطنی بیماری ہے، اس نے ان بد نصیبوں کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ تو غور کیجئے کہ جہاں جیسا
نیک کام، شہادت جیسی عظیم نعمت، قرآن کریم، علم دین پڑھانے پڑھانے جیسا پاکیزہ عمل، صدقہ و خیرات جیسا بہترین کام مٹی ہو گیا، کیونکہ کرنے والے کی نیت اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا کی عزت و شہرت حاصل کرنی تھی۔ میدان جنگ میں اپنی جان قربان کرنے والا بھی جنت کی نعمتوں کو پا نہ سکا، کیونکہ اس کے دل میں بہادر کہلوانے کی نیت تھی۔ مالدار اپنی پیاری شے یعنی مال خرچ کر کے بھی نقصان میں رہا، کیونکہ اس کی سخی پکارے جانے کی نیت تھی۔ اور رات دن ایک کر کے علم قرات سیکھنے والے عالم قاری کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا، کیونکہ اس نے شہرت کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ ان ریاکاروں کی کوشش بیکار گئی، اور وہ اپنی واہ واہ کرنے کی غلط نیت نے انہیں جنتی عمل کرنے کے باوجود جہنم میں جھونک دیا۔ پیارے بھائیوں، اللہ پاک کی بے نیازی سے لرزیے اور اس کے حضور گڑ گڑا کر اخلاص کی بھیک مانگ لیجیے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آخر میں ریاکاری کی تعریف سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، جیسا کہ عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ سنا اپنے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں ریاکاری کے کتنے نقصانات ہیں۔ تو یاد رکھیے ریاکاری کو شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کہا گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ریاکاری سے بالخصوص بچیں، کہ ہم کوئی بھی نیک کام کریں اس میں صرف اللہ کی خوشنودگی کو مد نظر رکھیں۔ اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگ گئے